میں نے اپنی ملازمہ پر چوری کا جھوٹا الزام لگا کر اسے گھر سے نکال دیا اور اس کے معصوم بچے کو سڑکوں پر دھکے کھانے کے لیے بے یار و مددگار چھوڑ دیا۔ مگر وقت کا پہیہ ایسا گھما کہ 20 سال بعد جب میرے اکلوتے بیٹے کو ایک لا علاج مرض نے آن گھیرا اور کوئی مسیحا اس کا علاج کرنے کو تیار نہ تھا، تو اچانک شہر سے سب سے بڑے سرجن نے مجھے بلا بھیجا اور ایک ایسی ہولناک شرط رکھی کہ میری روح کانپ اٹھی۔ کیونکہ وہ شرط، محترم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میری زندگی ایک ایسی سیدھی لکیر کی طرح تھی جس میں کبھی کوئی ٹیڑھا پن یا کوئی غیر متوقع موڑ نہیں آیا تھا۔ میں ایک خوشحال گھرانے کا فرد تھا جہاں دولت کی فراوانی نے انسانوں کو پرکھنے کی میری صلاحیت کو ہمیشہ کے لیے سلب کر دیا تھا۔ مجھے یاد ہے وہ منحوس دن جب میرے گھر سے سونے کا ایک قیمتی سیٹ غائب ہوا تھا اور میری انا نے فوراً ہی اپنی غریب ملازموں کو اس کا ذمہ دار ٹھہرایا تھا۔ میں نے اس وقت ایک پل کے لیے بھی یہ سوچنے کی زحمت گوارا نہیں کہ وہ بیچاری عورت جس کے ماتھے پر محنت کی لکیریں صاف نظر آتی تھیں کبھی ایسا کر سکتی ہے یا نہیں۔ میں نے اسے پولیس کے حوالے کیا اور اس کے ننھے بچے کو سرد رات کے اندھیرے میں سڑک پر بے یار و مددگار چھوڑ دیا تھا۔ وہ بچہ روتا رہا، بلکتا رہا، مگر میرا سنگ دل وجود اس کی چیخوں سے ذرا بھی نہیں پگھلا۔ میں نے اسے دھتکار کر گھر سے نکال دیا اور اس کے بعد اپنی پرتعیش زندگی میں مصروف ہو گیا۔ مجھے لگا کہ میں نے ایک مجرم کو سزا دے کر اپنے گھر کا دفاع کیا ہے، مگر مجھے نہیں معلوم تھا کہ قدرت کا قانون نہایت بے رحم ہوتا ہے اور یہ وقت کا فرض ہمیشہ سود سمیت واپس مانگتا ہے۔ میرے گھر میں خوشیاں پنپتی رہیں، میرا کاروبار ترقی کے منازل طے کرتا رہا اور میں نے اس پرانی کہانی کو اپنی یادوں کے قبرستان میں دفن کر دیا تھا۔ میرے پاس وقت تھا اور دولت تھی اور رتبہ بھی، مگر یہ سب کچھ تب تک ہی اہم تھا جب تک میرے اکلوتے بیٹے کی سانسیں بحال تھیں۔ 20 سال کا طویل عرصہ بیت چکا تھا اور میں اپنے ماضی کے گناہوں کو بھلا کر مستقبل کے سہانے خواب دیکھ رہا تھا۔ تب ایک روز اچانک میرے بیٹے کی طبیعت بگڑنے لگی اور اسے ایک ایسی بیماری نے اپنی گرفت میں لے لیا جس کا نام سن کر بڑے بڑے اطباء کے ہاتھ پاؤں پھول جاتے تھے۔ میں نے دنیا کے بہترین ہسپتالوں کے چکر لگائے اور اپنی تمام تر جمع پونجی اس کے علاج پر خرچ کر دی، مگر ہر جگہ سے مجھے مایوسی کے سوا کچھ نہ ملا۔ میرے بیٹے کا جسم دن بدن پگھل رہا تھا اور میں بے بسی کی تصویر بنا اسے موت کے دہانے پر کھڑا دیکھ رہا تھا۔ کوئی بھی ڈاکٹر اس کی جان بچانے کی ضمانت دینے کو تیار نہیں تھا، کیونکہ بیماری کا پہلا مرحلہ ہی اتنا خطرناک تھا کہ سرجن اسے چھونے سے بھی کتراتے تھے۔ میری امیدیں دم توڑ چکی تھیں اور میں ہر روز اپنے بیٹے کو موت کی آغوش میں جاتا دیکھ کر اندر ہی اندر مر رہا تھا۔ تبھی مجھے ایک ایسی خبر ملی کہ بیرون ملک سے ایک ایسا سرجن آیا ہے جس نے آج تک کوئی آپریشن ناکام نہیں کیا اور وہ صرف ان کیسز کو ہاتھ لگاتا ہے جو لا علاج قرار پا چکے ہوتے ہیں۔ میں نے کسی طرح اس سرجن تک رسائی حاصل کی اور اپنی پوری دولت اس کے قدموں میں بچھانے کو تیار ہو گیا۔ میں اس کے کلینک پر پہنچا تو وہاں کا ماحول پراسرار حد تک خاموش تھا۔ مجھے ایک بڑے کمرے میں بٹھا دیا گیا جہاں دیواروں پر پرانی تصویریں لگی تھیں جو مجھے کچھ جانی پہچانی لگ رہی تھیں۔ کافی انتظار کے بعد وہ سرجن کمرے میں داخل ہوا۔ اس کا چہرہ ایک بڑے ماسک سے ڈھکا ہوا تھا اور اس کی آنکھیں اتنی گہری تھیں کہ ان میں دیکھ کر ہی انسان کی ہمت جواب دے جاتی تھی۔ اس نے میری طرف دیکھا تو مجھے لگا جیسے وہ میرے وجود کے آر پار دیکھ رہا ہے۔ اس نے بڑی سرد مہری سے میری بات سنی اور پھر ایک طویل خاموشی کے بعد اس نے ایسی بات کہی کہ میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔
اس نے کہا کہ وہ میرے بیٹے کا علاج ضرور کرے گا، لیکن اس کی قیمت روپیہ پیسہ نہیں بلکہ کوئی اور چیز ہے۔ اس نے مجھے ایک ایسے مقام پر ملنے کو کہا جہاں ماضی کے تاریک سائے آج بھی زندہ تھے۔ اس نے کہا کہ اگر میں اپنے بیٹے کی زندگی چاہتا ہوں تو مجھے اس کی ہر شرط ماننی ہوگی، اور اس کا پہلا قدم یہ تھا کہ مجھے اپنی اس پوری زندگی کا کچا چٹھا اس کے سامنے کھول کر بیان کرنا ہوگا، جس کے بارے میں کسی کو کانوں کان خبر نہیں تھی۔ میں بری طرح گھبرا گیا تھا، کیونکہ مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ اس سرجن کا تعلق کہیں نہ کہیں میرے اس ماضی سے ہے جسے میں نے 20 سال پہلے دفن کر دیا تھا۔ میرے دل کی دھڑکنیں تیز ہو رہی تھیں اور مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ شخص میرے گھر کے دروازے پر دستک دے رہا ہو جسے میں نے بہت پہلے دھتکار دیا تھا۔ وہ سرجن اپنی جگہ سے اٹھا اور کھڑکی کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا، جہاں سے باہر کا منظر دھندلا سا دکھائی دے رہا تھا۔ اس نے میری طرف پیٹھ کیے ہوئے ہی مجھ سے کہا، زندگی بہت عجیب ہوتی ہے، یہ انسان کو وہی کچھ دکھاتی ہے جس سے وہ بھاگنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس نے میرے بیٹے کا میڈیکل رپورٹ اٹھایا اور اسے میز پر پٹخ دیا، جس سے ایک زوردار آواز پیدا ہوئی اور کمرے کی خاموشی ٹوٹ گئی۔ اس نے آہستہ سے مڑ کر میری طرف دیکھا اور کہا کہ کل ٹھیک 12 بجے تم اسی جگہ پر اس فائل کے ساتھ آؤ گے جس میں تم نے اپنی زندگی کے تمام گناہوں کی فہرست درج کی ہوگی، اور تبھی میں فیصلہ کروں گا کہ تمہاری بیٹی کو زندگی دینی ہے یا نہیں۔ میں وہاں سے جیسے تیسے نکلا اور گھر پہنچا، مگر میری حالت کسی لاش سے مختلف نہیں تھی۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میری زندگی کا اختتام شروع ہو چکا ہو۔ میں نے اس رات بہت سوچا کہ کیا یہ محض اتفاق ہے یا کوئی سوچی سمجھی سازش ہے؟ کیا وہ سرجن واقعی میری ماضی سے واقف ہے، یا پھر یہ کوئی ذہنی کھیل ہے جو میرے ساتھ کھیلا جا رہا ہے؟ لیکن میرا دل گواہی دے رہا تھا کہ یہ معاملہ کچھ اور ہے، کیونکہ اس سرجن کی آواز میں وہ تڑپ تھی جو کسی اجنبی کی نہیں ہو سکتی تھی۔ میں نے اس رات اپنی زندگی کے وہ تمام صفحات یاد کیے جنہیں میں نے چھپانے کی کوشش کی تھی، اور مجھے بار بار وہی منظر یاد آ رہا تھا کہ کیسے میں نے اسے بے قصور ملازمہ کو گھر سے نکالا تھا، اور کیسے اس کے بچے کی آہیں آج بھی میرے کانوں میں گونج رہی تھیں۔ کیا یہ سب اسی کا بدلہ تھا جو آج میرے سامنے کھڑا تھا؟ میں پوری رات جاگتا رہا، اور صبح کا سورج میرے لیے کوئی امید نہیں بلکہ ایک نیا امتحان لے کر طلوع ہوا تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ اب پیچھے ہٹنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ اگر میں نے ہمت ہار دی تو میرا بیٹا ہمیشہ کے لیے مجھ سے چھین لیا جائے گا، اور اگر میں نے اس کا سامنا کیا تو شاید وہ سچائی سامنے آ جائے جسے چھپانے کے لیے میں نے اپنی پوری زندگی وقف کر دی تھی۔ میں نے فیصلہ کیا کہ میں ہر صورت میں اس سرجن کے پاس جاؤں گا اور دیکھوں گا کہ آخر وہ مجھ سے کیا چاہتا ہے، اور میرے بیٹے کی زندگی اس کی کون سی شرط سے جڑی ہوئی ہے۔ میں نے اپنی تمام تر ہمت مجتمع کی اور اس کے بتائے ہوئے مقام کی طرف روانہ ہوا۔ راستے میں مجھے وہ سڑک یاد آ رہی تھی جہاں میں نے اس بچے کو چھوڑا تھا۔ آج وہ سڑک بدل چکی تھی، مگر میرے اندر کا خوف وہی تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میرا ڈر بڑھتا جا رہا تھا، اور مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میرے قدم خود بخود مجھے کسی گہری کھائی کی طرف لے جا رہے ہیں جہاں سے واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ میں نے گاڑی روکی اور اس عمارت کے سامنے کھڑا ہو گیا جہاں وہ سرجن موجود تھا۔ یہ عمارت بہت پرانی تھی اور اس کے دروازے پر لگی زنجیریں بج رہی تھیں جیسے وہ مجھے اندر آنے سے منع کر رہی ہوں۔ میں نے گہری سانس لی اور دروازے کو دھکا دیا، جس کے بعد میں نے اپنی زندگی کا وہ سفر شروع کیا جس کا اختتام کہیں بہت دور تھا، اور اس کے بارے میں مجھے کوئی اندازہ نہیں تھا
کہ یہ مجھے کہاں لے کر جائے گا۔ اب میرے سامنے ایک لمبی سیڑھیاں تھیں جن پر چلتے ہوئے مجھے اپنے ہر قدم کی آواز سنائی دے رہی تھی، اور ہر قدم کے ساتھ میرا ماضی میرے سامنے آ رہا تھا۔ میں نے اوپر پہنچ کر اس کمرے کا دروازہ کھٹکھٹایا جس کے پیچھے وہ سرجن میرا انتظار کر رہا تھا۔ دروازہ آہستہ سے کھلا اور اندر سے وہی سرجن نکلا جس کی آنکھوں میں آج بھی وہی چمک تھی جو کل دیکھی تھی۔ اس نے مجھے اندر آنے کا اشارہ کیا اور میں اس کی طرف بڑھ گیا۔ یہ کمرہ کسی لیبارٹری جیسا لگ رہا تھا جہاں مختلف قسم کے آلات پڑے تھے جو عجیب و غریب آوازیں نکال رہے تھے۔ اس نے مجھے ایک کرسی کی طرف اشارہ کیا اور خود اپنی میز کے پیچھے جا کر بیٹھ گیا۔ اس نے میرے سامنے ایک خالی کاغذ رکھا اور کہا کہ لکھنا شروع کرو۔ میں نے قلم اٹھایا مگر میرے ہاتھ کانپ رہے تھے کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ اگر میں نے سچ لکھا تو میری دنیا بکھر جائے گی، مگر میرے پاس کوئی چارہ نہیں تھا۔ میں نے لکھنا شروع کیا اور جیسے جیسے میں لکھتا گیا مجھے اپنے گناہ کا احساس اور بھی شدید ہوتا گیا اور میں اس کے اندر غرق ہوتا چلا گیا۔ وہ سرجن بڑی خاموشی سے مجھے دیکھ رہا تھا اور مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ میری روح کی گہرائیوں میں اتر رہا ہو۔ جب میں نے لکھنا ختم کیا تو اس نے وہ کاغذ اٹھایا اور اسے پڑھنے لگا۔ اس کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا، بس وہ ساکت تھا اور یہی خاموشی مجھے مزید ڈرا رہی تھی۔ تب اس نے اپنی آواز میں ایک ایسی گونج پیدا کی جس نے کمرے کی دیواروں کو ہلا دیا اور مجھ سے سوال کیا کہ کیا تم واقعی یہ سمجھتے ہو کہ تمہاری دولت تمہارے ہر گناہ کو مٹا سکتی ہے؟ کیا تم نے کبھی سوچا ہے کہ اس بچے کا کیا ہوا جسے تم نے تنہا چھوڑ دیا تھا؟ کیا تمہیں لگتا ہے کہ تم اب بھی وہی انسان ہو جو تم 20 سال پہلے تھے؟ میں نے اس کی طرف دیکھا اور روتے ہوئے جواب دیا کہ میں بہت بڑا گنہگار ہوں، اور اگر مجھے اپنی غلطی کا احساس نہ ہوتا تو میں آج تمہارے سامنے نہ کھڑا ہوتا۔ اس نے میری طرف ایک عجیب سی نظر ڈالی اور پھر اس نے وہ شرط رکھی جس نے میری دنیا الٹ کر رکھ دی۔ اس نے کہا کہ اگر تم اپنے بیٹے کو زندہ دیکھنا چاہتے ہو تو تمہیں وہ کام کرنا ہوگا جو تم نے 20 سال پہلے کیا تھا، مگر اب کی بار تم خود وہی بنو گے جو تم نے اس بچے کو بنایا تھا۔ یہ سن کر میں سکتے میں آ گیا اور میری زبان گنگ ہو کر رہ گئی۔ میں یہ نہیں سمجھ پا رہا تھا کہ وہ مجھ سے کیا کہہ رہا ہے اور اس کا کیا مطلب ہے۔ مجھے وہی بننا ہوگا جو میں نے اسے بنایا تھا۔ کیا وہ چاہتا ہے کہ میں بھی سڑکوں پر دھکے کھاؤں، یا کیا وہ مجھ سے کوئی ایسا کام کروانا چاہتا ہے جس سے میری عزت خاک میں مل جائے؟ میں نے اسے غور سے دیکھنے کی کوشش کی مگر اس کا چہرہ اس وقت بھی ماسک سے ڈھکا ہوا تھا اور اس کی آواز میں ایسی بے حسی تھی۔ مجھے محسوس ہوا کہ شاید یہ انسان ہی نہیں ہے بلکہ کوئی انتقام کی آگ میں جلتا ہوا مجسمہ ہے جس نے اپنی زندگی کا مقصد صرف میری تباہی کو بنا لیا ہے۔ میں نے اسے کہا کہ تم جو چاہو کر لو، بس میرے بیٹے کو بچا لو۔ تو اس نے ہنستے ہوئے کہا کہ تم نے ابھی اپنی زندگی کا صرف ایک حصہ لکھا ہے، ابھی تو بہت کچھ باقی ہے، اور تمہاری سزا تب شروع ہوگی جب تم اس بچے کی داستان جانو گے جس نے آج تمہارے بیٹے کی موت اور زندگی کا فیصلہ کرنا ہے۔ یہ سن کر میری روح کانپ اٹھی کیونکہ اب مجھے یقین ہو گیا تھا کہ وہ سرجن کوئی اور نہیں بلکہ وہی بچہ ہے جسے میں نے اس دن بے یار و مددگار چھوڑ دیا تھا، اور اب وہ میرے گناہوں کا حساب لینے واپس آ چکا تھا۔ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا اور مجھے معلوم تھا کہ اب میری زندگی کا سفر ختم ہو چکا ہے، مگر مجھے اپنے بیٹی کی زندگی بچانی تھی اور اس کے لیے مجھے اس کے ہر ظلم کو برداشت کرنا پڑے گا، چاہے وہ کتنا ہی کٹھن کیوں نہ ہو۔ میں نے اپنی ہمت جمع کی اور اس سے پوچھا کہ اب آگے کیا کرنا ہے، تو اس نے ایک فائل نکالی اور میرے سامنے رکھ دی جس میں اس بچے کی پوری زندگی کی تفصیل لکھی تھی اور مجھے اسے پڑھنے کا حکم دیا۔
جب میں نے وہ پڑھنا شروع کیا تو مجھے معلوم ہوا کہ کن کن مشکلات کا سامنا کیا ہے اور کیسے وہ اپنی زندگی میں کامیاب ہوا، اور آج وہ اس مقام پر ہے جہاں سے وہ میری زندگی کا فیصلہ کر سکتا ہے۔ یہ سب جان کر مجھے اپنی غلطی کا احساس اور بھی شدید ہو گیا، اور میں اس کے سامنے رو پڑا، مگر اس پر کوئی اثر نہیں ہوا، اور اس نے مجھے وہاں سے چلے جانے کا کہا اور کہا کہ کل دوبارہ آنا، اور تب تک اپنے گناہوں کے بارے میں مزید سوچنا۔ میں وہاں سے نکل آیا، مگر میری زندگی پہلے جیسی نہیں رہی تھی۔ اب میرے ذہن میں صرف ایک ہی خیال تھا کہ میں نے کیا کیا ہے، اور کیا اب بھی کوئی راستہ ہے جس سے میں اپنے بیٹے کو بچا سکوں اور اس سرجن کے دل میں نرمی پیدا کر سکوں۔ میں نے اپنی زندگی کا پہلا حصہ تو مکمل کر لیا تھا، مگر مجھے معلوم تھا کہ یہ تو بس ایک شروعات ہے، اور ابھی آگے بہت کچھ ہونا باقی ہے، اور مجھے ہر حال میں اپنے بیٹے کو بچانا ہے، چاہے اس کے لیے مجھے اپنی جان ہی کیوں نہ دینی پڑے۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں اس کے سامنے جھک جاؤں گا اور اس سے معافی مانگوں گا تاکہ وہ میرے بیٹے کو زندگی دے سکے، مگر کیا وہ مجھے معاف کرے گا یا پھر وہ اپنا انتقام لے کر ہی دم لے گا، یہ تو وقت ہی بتائے گا۔ اور اسی سوچ میں ڈوبے ہوئے میں اپنے گھر کی طرف چل پڑا، جہاں میرا بیٹا میرا انتظار کر رہا تھا، اور مجھے معلوم ہی نہیں تھا کہ جب میں وہاں پہنچوں گا تو وہاں کیا صورتحال ہوگی۔ کیا میرا بیٹا تب تک زندہ رہے گا یا پھر میں اس سے ہمیشہ کے لیے جدا ہو جاؤں گا؟ میری زندگی کا یہ پہلا حصہ ایک بہت بڑے دکھ اور کرب کے ساتھ ختم ہو رہا تھا، جس نے مجھے اندر سے توڑ کر رکھ دیا تھا، مگر مجھے اب بھی امید تھی کہ شاید کسی نہ کسی طرح یہ سب ٹھیک ہو جائے اور میرا بیٹا صحت یاب ہو جائے گا، کیونکہ ایک باپ کے لیے اس سے بڑی کوئی خوشی نہیں ہو سکتی کہ اس کا بیٹا اس کے سامنے ہنستا کھیلتا رہے۔ میں نے دعا کی کہ اللہ مجھے ہمت دے تاکہ میں اس امتحان میں کامیاب ہو سکوں اور اپنے بیٹے کو بچا سکوں، اور شاید یہی وہ وقت تھا جب مجھے اپنی زندگی کا اصل مقصد سمجھ آ رہا تھا کہ دولت اور شہرت سے بڑھ کر رشتوں کی اہمیت ہوتی ہے، اور اگر ہم وقت پر اپنی غلطیوں کا احساس نہ کریں تو وہ ہمیں بہت مہنگی پڑتی ہے۔ میں نے اپنی زندگی کی اس نئی شروعات کو قبول کیا اور فیصلہ کیا کہ میں جو کچھ بھی کروں گا وہ اپنے بیٹے کی زندگی کے لیے ہوگا، اور مجھے امید تھی کہ شاید میری یہ قربانی اس سرجن کے دل کو بدل دے گی اور وہ میرے بیٹے کو زندگی دے دے گا۔ میں اپنے گھر کے دروازے پر پہنچ گیا اور اندر داخل ہوا، جہاں سناٹا چھایا ہوا تھا، اور مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے گھر کی ہر دیوار مجھ سے میرے گناہوں کا حساب مانگ رہی ہے۔ میں اپنے بیٹے کے کمرے میں گیا جہاں وہ بے ہوش پڑا تھا اور اس کی سانسیں بہت دھیمی تھیں، اور میں اس کے پاس بیٹھ گیا اور اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیا اور اسے دعا دی کہ اللہ اسے جلد صحت یاب کرے اور مجھے اس گناہ سے نجات دلائے جو میں نے 20 سال پہلے کیا تھا، اور میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے اور میں اس کے پاس بیٹھ کر اپنی غلطی پر پچھتا رہا تھا، مگر اب پچھتانے سے کیا فائدہ جب وقت ہاتھ سے نکل چکا تھا اور میں بے بس کھڑا اسے دیکھ رہا تھا، مگر میں نے ہمت نہیں ہاری تھی، اور میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ کل جب میں اسے سرجن کے پاس جاؤں گا تو میں اس کے سامنے اپنا سب کچھ پیش کر دوں گا اور اس سے التجا کروں گا کہ وہ میرے بیٹے کو بچا لے، چاہے اس کے لیے مجھے اس کے سامنے اپنی گردن ہی کیوں نہ جھکانی پڑے۔ میں نے دوسرے دن جب دوبارہ اس پراسرار عمارت کی دہلیز پر قدم رکھا تو دل کی دھڑکنیں کسی ڈھول کی تھاپ کی طرح میرے سینے میں بج رہی تھیں۔ عمارت کے اندر کا ماحول باہر کی نسبت کہیں زیادہ سرد اور گھٹن زدہ تھا۔ راہداریوں میں لگی پرانی مشعلیں ہلکی نیلی روشنی بکھیر رہی تھیں، جیسے وہ کسی دوسرے جہان کا راستہ ہو۔ میں دیواروں کو چھوتا ہوا آگے بڑھا تو مجھے محسوس ہوا کہ جیسے یہ دیواریں مجھ سے کچھ کہنا چاہتی ہیں۔ اوپر پہنچ کر جب میں نے اسی کمرے کا دروازہ کھولا تو وہی سرجن اپنی میز کے پیچھے ساکت بیٹھا تھا، جیسے وہیں سے اپنی گفتگو ادھوری چھوڑ کر اٹھا ہو۔
اس نے مجھے بیٹھنے کا اشارہ کیا اور پھر اس نے ایک کتاب کھولی جس کے صفحات زرد پڑ چکے تھے۔ اس نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا کہ تم نے کل جو لکھا وہ تمہاری زندگی کا ایک چھوٹا سا حصہ تھا، مگر جو اب میں تمہیں سنانے جا رہا ہوں وہ اس بچے کی کہانی ہے جس نے سڑکوں کی خاک چھانی تھی۔ اس نے کتاب کا پہلا صفحہ پڑھنا شروع کیا تو کمرے میں ایک عجیب سی آواز گونجنے لگی۔ اس نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا کہ تم نے کل جو لکھا وہ تمہاری زندگی کا ایک چھوٹا سا حصہ تھا، مگر اب جو میں تمہیں سنانے جا رہا ہوں وہ اس بچے کی کہانی ہے جس نے سڑکوں کی خاک چھانی تھی۔ اس نے کتاب کا پہلا صفحہ پڑھنا شروع کیا تو کمرے میں ایک عجیب سی آواز گونجنے لگی، جیسے کوئی دور سے پکار رہا ہو۔ اس نے کہانی شروع کی کہ ایک بچہ تھا جس کی دنیا صرف اپنی ماں کی محبت اور گھر کی چھت تک محدود تھی، مگر ایک دن ایک امیر آدمی نے اس کی ماں پر چوری کا الزام لگا کر اسے گھر سے نکال دیا۔ وہ بچہ اپنی ماں کے ساتھ سڑک پر آ گیا جہاں سردی کی وہ راتیں کسی عذاب سے کم نہیں تھیں، جہاں ہر گزرنے والی گاڑی انہیں حقارت سے دیکھتی تھی اور جہاں بھوک ان کا مقدر بن چکی تھی۔ کہانی آگے بڑھی۔ اس بچے کی ماں نے اپنی جان بچانے کے لیے ہر طرح کا کام کیا، مگر وہ اس صدمے سے نہیں نکل سکی تھی جو اس کے دل پر لگا تھا، اور کچھ عرصے بعد وہ دنیا چھوڑ گئی۔ وہ بچہ اکیلا رہ گیا، مگر اس نے ہار نہیں مانی۔ وہ لوگوں کے جوتے صاف کرتا، لوگوں کے کام کرتا، اور اسی دوران اس نے ایک ڈاکٹر کو دیکھا جو ایک ہسپتال میں کام کر رہا تھا، اور اس نے اسی وقت فیصلہ کر لیا کہ وہ ایک دن اسی طرح کا سرجن بنے گا اور لوگوں کی جان بچائے گا۔ اس بچے نے اپنی زندگی کو ایک مشن بنا لیا۔ وہ دن کو مزدوری کرتا اور رات کو اس ہسپتال کے باہر بیٹھ کر ڈاکٹروں کی باتیں سنتا اور ان کے کام کرنے کے انداز کو دیکھتا۔ اس کی زندگی کا ہر لمحہ جد و جہد سے عبارت تھا۔ اس نے اپنی تعلیم مکمل کی اور پھر وہ وقت آیا کہ وہ خود ایک ماہر سرجن بن گیا جس کی مہارت کی دھوم مچ گئی، اور آج وہی بچہ اس مقام پر تھا جہاں سے وہ اپنے ماضی کے مجرم کو عبرت کا نشان بنا سکتا تھا۔ اس نے کہانی پڑھتے پڑھتے کتاب بند کی اور میری طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک ایسی آگ تھی جس میں میرا وجود جل کر راکھ ہو رہا تھا۔ اس نے مجھ سے پوچھا کہ کیا تمہیں یاد ہے اس دن جب تم نے اس بچے کو دھتکارا تھا تو اس کے دل میں کیا گزری تھی؟ کیا تم نے کبھی سوچا کہ تمہاری اس ایک غلطی نے ایک زندگی کو کس قدر شدید کرب میں مبتلا کر دیا تھا؟ میں نے اپنی نظریں جھکا لیں کیونکہ میرے پاس کہنے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ اس نے پھر کہا کہ سنو، ابھی تو یہ صرف کہانی کا آغاز ہے۔ وہ بچہ جس نے اپنی ماں کو کھو دیا تھا وہ آج تمہارے سامنے کھڑا ہے۔ اس کے ہاتھ میں تمہارے بیٹے کی زندگی کی چابی ہے، لیکن یہ چابی حاصل کرنے کے لیے تمہیں اس سزا کو جھیلنا ہوگا جو میں نے تمہارے لیے مقرر کی ہے۔ اس نے میز سے ایک تصویر ہٹائی اور مجھے دکھائی۔ یہ تصویر اسی دور کی تھی جب وہ بچہ چھوٹا تھا، اور اس کے پیچھے وہی میرا گھر تھا جس سے میں نے انہیں نکالا تھا۔ یہ دیکھ کر میرا دل جیسے رک گیا۔ مجھے یاد آیا وہ لمحہ جب میں نے اپنی دولت کے نشے میں اس بچے کی چیخوں پر کان نہیں دھرے تھے، اور آج وہی تصویر میرے سامنے ایک آئینہ بن کر کھڑی تھی جس میں مجھے اپنی بدصورتی نظر آ رہی تھی۔ اس سرجن نے کہا کہ میں تمہیں ایک اور موقع دوں گا، لیکن تمہیں میری ہر بات ماننی ہوگی، اور اگر تم نے ایک بھی لفظ غلط بولا تو تمہارا بیٹا ہمیشہ کے لیے مجھ سے دور ہو جائے گا۔ میں نے سر ہلا دیا کیونکہ اب میرے پاس کوئی اور راستہ نہیں تھا۔ اس نے کمرے کے ایک کونے میں پڑے پردے کو ہٹایا تو وہاں ایک جدید قسم کی مشین رکھی تھی جس سے عجیب سی آوازیں آ رہی تھیں۔ اس نے کہا کہ اس مشین میں تمہارے بیٹے کا ایک ایک لمحہ قید ہے، اور میں دیکھ سکتا ہوں کہ اس کی سانسیں کس طرح ختم ہو رہی ہیں۔ اس نے مجھے کہا کہ تم یہاں سے جاؤ اور کل دوبارہ آنا، مگر اس سے پہلے تم اس شہر کے سب سے غریب محلے میں جاؤ گے اور وہاں ایک رات گزارو گے، بغیر کسی سہولت کے، بغیر کسی دولت کے، تاکہ تمہیں اندازہ ہو سکے کہ وہ بچہ کس طرح سڑکوں پر راتیں گزارتا تھا۔
میں نے اس کی یہ شرط بھی مان لی کیونکہ مجھے اپنے بیٹے کو بچانا تھا۔ میں اس کمرے سے باہر نکلا تو باہر اندھیرا چھا چکا تھا اور بارش ہو رہی تھی۔ میں بھیگتا ہوا اپنی گاڑی تک پہنچا مگر میری گاڑی وہاں نہیں تھی۔ مجھے ایسے لگا کہ جیسے قدرت بھی مجھ سے انتقام لے رہی ہے۔ میں نے پیدل ہی اس محلے کی طرف چلنا شروع کیا جس کا اس نے ذکر کیا تھا۔ راستے میں مجھے ہر چیز اجنبی لگ رہی تھی، جیسے یہ شہر بدل گیا ہو، میں خود بدل گیا ہوں۔ میں نے وہاں پہنچ کر ایک ویران جگہ ڈھونڈی اور زمین پر بیٹھ گیا جہاں مٹی کی بو میری یادوں کو تازہ کر رہی تھی۔ وہ رات میرے لیے کسی امتحان سے کم نہیں تھی۔ ٹھنڈی ہواؤں کے جھونکے میرے جسم کو چیر رہے تھے اور میں بار بار اسی بچے کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ وہ کیسے اتنی ٹھنڈ میں یہاں سوتا رہا ہوگا؟ میں نے اپنی آنکھیں بند کیں تو مجھے وہی پرانے مناظر نظر آنے لگے جہاں وہ بچہ رو رہا تھا اور میں اپنی محل نما حویلی میں آرام سے سو رہا تھا۔ اس وقت مجھے احساس ہوا کہ دولت انسان کو کس قدر اندھا کر دیتی ہے۔ میں نے ساری رات اسی بے بسی میں گزاری اور صبح کا انتظار کرتا رہا۔ جب سورج کی پہلی کرن نمودار ہوئی تو مجھے ایسا لگا کہ جیسے کوئی امید کی روشنی نظر آئی ہو، مگر مجھے معلوم تھا کہ ابھی بہت سے امتحانات باقی ہیں۔ میں نے اٹھ کر اس عمارت کی طرف دوبارہ رخ کیا جہاں وہ سرجن میرا انتظار کر رہا تھا۔ میرا دل کر رہا تھا کہ میں چیخ چیخ کر معافی مانگوں، مگر اس سرجن نے مجھے پہلے ہی خبردار کر دیا تھا کہ معافی کا وقت گزر چکا ہے اور اب صرف انصاف کا وقت ہے۔ میں جب واپس اس کمرے میں پہنچا تو وہ سرجن اس طرح خاموش بیٹھا تھا۔ اس نے مجھے دیکھ کر صرف اتنا کہا کہ تمہاری رات کیسی گزری اور کیا تمہیں کچھ احساس ہوا؟ میں نے جواب دیا کہ مجھے اپنی غلطی کا اندازہ ہو چکا ہے اور میں معافی مانگنے کے لیے تیار ہوں، مگر اس نے میری بات کاٹ دی اور کہا کہ معافی کا لفظ اب بے معنی ہے، اب صرف عمل کی ضرورت ہے۔ اس نے ایک اور فائل کھولی اور مجھے دکھایا کہ اب میرے بیٹے کا آپریشن کب ہونا ہے اور اس کے لیے مجھے کن کن چیزوں کی ضرورت پڑے گی۔ وہ تمام چیزیں ایسی تھیں جنہیں حاصل کرنا ناممکن تھا، مگر مجھے ان سب کو تلاش کرنا تھا کیونکہ میری بیٹی کی زندگی اس سے جڑی تھی۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب میں پیچھے نہیں ہٹوں گا اور اس سرجن کی ہر شرط پوری کروں گا، چاہے وہ کتنی ہی مشکل کیوں نہ ہو، کیونکہ اب میری زندگی کا مقصد صرف اپنے بیٹے کو بچانا اور اس گناہ کا ازالہ کرنا تھا جس نے میری زندگی کو ایک تاریک راہ پر لا کھڑا کیا تھا۔ یہ سب کچھ سوچتے ہوئے میں نے اس سرجن کی طرف دیکھا تو مجھے اس کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے رحم نظر آیا، مگر دوسرے ہی لمحے وہ غائب ہو گیا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا وہ واقعی مجھ سے انتقام لینا چاہتا ہے یا وہ مجھے ایک نئے انسان کے طور پر دیکھنا چاہتا ہے۔ میں وہاں سے نکل کر اپنی منزل کی طرف چل پڑا جہاں مجھے اپنے بیٹے کے لیے وہ سب کچھ حاصل کرنا تھا جو اس سرجن نے مانگا تھا۔ اب میری زندگی ایک نئے موڑ پر تھی جہاں نہ تو دولت تھی اور نہ ہی غرور، صرف ایک باپ کی تڑپ تھی جو اپنے بیٹے کو موت کے منہ سے نکالنے کے لیے کچھ بھی کر گزرنے کو تیار تھا۔ اور میں جانتا تھا کہ یہ کہانی اب ختم نہیں ہوئی ابھی ختم نہیں ہوئی تھی، بلکہ اس کا تو اصل آغاز بھی ہونے والا تھا جہاں سسپنس اور راز ایک دوسرے میں گندے ہوئے تھے اور مجھے ہر قدم پر سوچ سمجھ کر چلنا تھا کیونکہ ایک غلط فیصلہ میری بیٹی کی زندگی کو ختم کر سکتا تھا۔ میں اب بالکل اکیلا تھا مگر میں نے ہمت نہیں ہاری تھی کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی بڑی سازش ہے جو مجھے جلد ہی معلوم کرنی تھی، اور اسی سوچ کے ساتھ میں نے اپنی جد و جہد کا آغاز کر دیا جو میرے لیے اب ایک امتحان بن چکی تھی جسے مجھے کسی بھی حال میں پاس کرنا تھا تاکہ میں اپنے بیٹے کو واپس پا سکوں اور اپنی ماضی کے داغوں کو مٹا سکوں۔ میں نے جب تیسرے دن دوبارہ اس تاریک عمارت کی طرف قدم بڑھائے تو میرا وجود ایک لرزتی ہوئی شمع کی مانند تھا جو کبھی بھی بجھ سکتی تھی۔ عمارت کے دروازے پر پہنچ کر میں نے خود سے عہد کیا،
آج میں اس سرجن کے نقاب کو نوچ لوں گا اور جان لوں گا کہ میرے بیٹے کے خون کے بدلے وہ کیا قیمت مانگ رہا ہے۔ میں تیزی سے سیڑھیاں چڑھتا ہوا اس کمرے میں داخل ہوا تو وہاں کا منظر کل سے بھی زیادہ عجیب تھا۔ میز پر مختلف قسم کے کیمیکلز اور پرانی فائلیں بکھری پڑی تھیں اور وہ سرجن کھڑکی کے پاس کھڑا باہر کے اندھیرے کو ایسے دیکھ رہا تھا جیسے وہ کسی پرانی یاد کو تازہ کر رہا ہو۔ اس نے میری آہٹ سنی تو مڑے بغیر ہی کہا کہ تم آ گئے اور تمہارے اندر کی تبدیلی مجھے صاف دکھائی دے رہی ہے، لیکن یاد رکھنا یہ تبدیلی صرف تمہارے بیٹے کی زندگی بچانے کے لیے نہیں بلکہ تمہاری اپنی روح کو پاکیزگی کے لیے ہے۔ اس نے مڑ کر میری طرف دیکھا اور اس بار اس کی آنکھوں میں ایک ایسی اداسی تھی جو مجھے کسی جانے پہچانے لمحے کی یاد دلا گئی۔ اس نے اپنی میز کے دراز سے ایک پرانی ڈائری نکالی اور مجھے تھماتے ہوئے کہا کہ اسے پڑھو اور جان لو کہ تم نے اپنی زندگی میں کس قدر ظلم کیا ہے۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے وہ ڈائری کھولی تو اس کے پہلے ہی صفحے پر اس ملازمہ کی تحریر تھی جسے میں نے 20 سال پہلے ذلیل کر کے نکالا تھا۔ وہ ڈائری اس کی آپ بیتی تھی جس میں اس نے لکھا تھا کہ وہ کیسے وہ اپنے بچے کو لے کر سڑکوں پر بھٹکتی رہی اور کیسے اس نے اپنی عزت بچانے کے لیے دن رات مشقت کی اور اپنے بیٹے کو پڑھایا تاکہ وہ ایک دن بڑا آدمی بن سکے۔ ڈائری کے اوراق پلٹتے ہوئے میری آنسو تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے کیونکہ اس میں ہر وہ دن درج تھا جس میں اس نے میری زیادتی کا ذکر کیا تھا، مگر اس کے باوجود اس نے اپنے بیٹے کو سکھایا تھا کہ کبھی کسی سے انتقام نہ لینا بلکہ ہمیشہ انسانیت کی خدمت کرنا۔ یہ پڑھ کر میرا سر شرم سے جھک گیا اور مجھے احساس ہوا کہ میں نے کتنا گھنونا جرم کیا تھا۔ اس سرجن نے میری طرف بڑھتے ہوئے کہا کہ تم اب جان چکے ہو کہ وہ بچہ کون تھا، مگر اصل راز ابھی باقی ہے کیونکہ یہ انتقام نہیں بلکہ ایک امتحان ہے۔ میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا تو اس نے اپنا ماسک آہستہ آہستہ اتارنا شروع کیا اور اس کا چہرہ سامنے آیا تو میری چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی۔ وہ میرا اپنا ہی عکس تھا، یعنی وہ بچہ کوئی اور نہیں بلکہ اس ملازمہ کا بیٹا تھا جو اپنے مقصد میں کامیاب ہو کر آج میرے سامنے کھڑا تھا، اور وہ بالکل میرے جیسا دکھتا تھا کیونکہ اس کے خد و خال میں اس عورت کی نرمی اور میری ماضی کے سخت لہجے کی جھلک تھی۔ اس نے مجھے بتایا کہ وہ اسی شہر کے ایک مضافاتی علاقے میں پلا پڑھا اور اپنی محنت سے اس مقام تک پہنچا ہے جہاں آج وہ دنیا کا سب سے بڑا سرجن بن گیا ہے۔ اس نے کہا کہ میں تمہیں مارنے یا برباد کرنے کا نہیں بلکہ تمہیں یہ دکھانے کا سوچا تھا کہ جس بچے کو تم نے حقیر سمجھ کر سڑک پر پھینکا تھا وہی آج تمہارے بیٹے کی جان بچانے کا واحد ذریعہ ہے۔ اس نے مجھ سے پوچھا کہ کیا تمہیں اب بھی لگتا ہے کہ دولت سب کچھ ہے؟ اس نے مجھ سے پوچھا کہ کیا تمہیں اب بھی لگتا ہے کہ دولت سب کچھ ہے؟ اس نے مجھ سے پوچھا کہ کیا تمہیں اب بھی لگتا ہے کہ دولت سب کچھ ہے؟ میں نے روتے ہوئے اس کے قدموں میں گر کر معافی مانگی۔ اس نے مجھ سے پوچھا کہ کیا تمہیں اب بھی لگتا ہے کہ دولت سب کچھ ہے؟ میں نے روتے ہوئے اس کے قدموں میں گر کر معافی مانگی اور کہا کہ مجھے سزا دو جو تمہارا دل کرے، مگر میرے بیٹے کو بچا لو۔ اس نے مجھے اٹھایا اور کہا کہ تم نے خود کو بدل لیا ہے اور یہی تمہاری اصل سزا اور کامیابی ہے۔ اس نے مجھے بتایا کہ آج رات ہی وہ میرے بیٹے کا آپریشن کرے گا، مگر اس آپریشن کے بعد ہمیں ایک ایسی سچائی کا سامنا کرنا ہوگا جو پوری دنیا کے سامنے آئے گی۔ میں نے اس سے وعدہ کیا کہ میں ہر سچ تسلیم کروں گا، چاہے اس کے لیے مجھے جیل ہی کیوں جانا نہ پڑے۔ ہم دونوں ہسپتال کی طرف روانہ ہوئے جہاں میرا بیٹا زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا تھا۔ راستے میں مجھے وہ سارا منظر یاد آ رہا تھا جب میں نے اس دن اسے نکالا تھا، اور آج وہی بیٹا میرے بیٹے کو نئی زندگی دینے کے لیے تیار تھا۔ یہ قدرت کا کتنا عجیب انصاف تھا جو کہ میں نے بویا تھا وہی آج مجھے کاٹنا پڑ رہا تھا۔ ہسپتال پہنچ کر اس نے مجھے ایک کونے میں کھڑا کر دیا اور آپریشن تھیٹر میں داخل ہو گیا۔ وہاں کے ہر لمحے کی سنسنی مجھے پاگل کر رہی تھی۔ میں باہر کھڑا دعا کر رہا تھا میرا بیٹا بچ جائے،
اور اس ڈاکٹر کے دل میں میرے لیے نفرت نہ رہے۔ آپریشن تھیٹر کے باہر کی گھڑی کی ٹک ٹک میری سانسوں کو اکھاڑ رہی تھی۔ میں نے سوچا کہ کیا انسان کی انا اتنی بڑی ہو سکتی ہے وہ کسی کا گھر اجاڑ دے، اور کیا قدرت اتنی مہربان ہو سکتی ہے کہ وہی موقع دوبارہ دے کر انسان کو سدھرنے کا راستہ دکھائے۔ اس سرجن کے بارے میں سوچتے ہوئے مجھے محسوس ہوا کہ وہ کتنا عظیم ہے۔ اس نے اپنے ساتھ ہونے والی زیادگی کا بدلہ انتقام سے نہیں بلکہ انسانیت کی خدمت سے لیا ہے۔ میں نے وہاں کھڑے کھڑے اپنی زندگی کا جائزہ لیا اور پایا کہ میں نے 20 سال صرف اپنی دولت کے غرور میں گزارے اور کبھی دوسروں کے دکھ کو محسوس نہیں کیا، اور اب مجھے معلوم تھا کہ اگر میرا بیٹا بچ گیا تو میں اپنی باقی زندگی اس بچے کی خدمت میں گزار دوں گا جس کی ماں کو میں نے گھر سے نکالا تھا۔ آپریشن تھیٹر کی روشنیاں مسلسل جل رہی تھیں۔ میں اس کے باہر کھڑا اپنی غلطیوں کو گن رہا تھا۔ اب میری کہانی کا تیسرا حصہ اپنے اختتام کی طرف ہے، جہاں سب کچھ داؤ پر لگا ہے اور میرا بیٹا اس سرجن کے ہاتھوں میں ہے جو میرا سب سے بڑا دشمن ہو سکتا تھا، مگر وہ ایک مسیحا بن کر سامنے آیا ہے۔ اب بس چوتھے حصے کا انتظار ہے جس میں سب راز کھل جائیں گے اور میری زندگی ایک نئے موڑ پر آ کر ٹھہر جائے گی۔ کیا وہ سرجن واقعی میرے بیٹے کو بچا پائے گا یا پھر کوئی اور انہونی ہونے والی ہے؟ یہ سسپینس مجھے اندر سے مار رہا تھا، مگر مجھے اب بھی امید تھی کہ نیکی کا پھل نیکی ہی ہوتا ہے، اور شاید اسی لیے قدرت نے مجھے یہ دوسرا موقع دیا تھا تاکہ میں اپنی غلطی سدھار سکوں اور اپنے ماضی کے داغوں کو دھو سکوں۔ میں نے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور اللہ کے حضور سر بسجود ہو گیا۔ وہ میرے گناہوں کو معاف کر دے اور میرے بیٹے کی زندگی کو بچا لے تاکہ میں ایک نئی زندگی کا آغاز کر سکوں اور اس سرجن کی عظمت کو سلام پیش کر سکوں جو آج میرے لیے فرشتہ بن کر آیا تھا۔ اب چوتھا حصہ ہی بتائے گا کہ اس کہانی کا انجام کیا ہوتا ہے اور کیا میری توبہ قبول ہوتی ہے یا نہیں۔ میں نے اپنے دل پر ہاتھ رکھا اور اس سرجن کے آپریشن سے باہر آنے کا انتظار کرنے لگا، کیونکہ اب سب کچھ اسی ایک لمحے پر منحصر تھا اور وہی لمحہ میری پوری زندگی بدلنے والا تھا۔ میں وہاں کھڑا سوچ رہا تھا کہ کس طرح ایک انسان دوسرے انسان کی زندگی بنا بھی سکتا ہے اور بگاڑ بھی سکتا ہے، اور آج میں نے وہ سبق سیکھ لیا تھا جو مجھے عمر بھر یاد رہے گا۔ آپریشن تھیٹر کے دروازے پر لگی سرخ لائٹ بند ہوئی تو میری سانسیں جیسے گلے میں اٹک گئیں۔ مجھے ایسے لگا کہ وقت تھم گیا ہے اور کائنات کی تمام تر توانائیاں اسی لمحے پر مرکوز ہو گئی ہیں۔ دروازہ آہستہ سے کھلا اور وہ سرجن باہر نکلا جس کا چہرہ اب تھکن اور سکون کے ملے جلے احساسات کا عکاس تھا۔ اس نے اپنا ماسک اتارا تو اس کی پیشانی پر پسینے کے قطرے چمک رہے تھے۔ اس نے میری طرف دیکھا اور ایک گہری خاموشی کے بعد بولا کہ تمہارا بیٹا اب خطرے سے باہر ہے۔ یہ سنتے ہی میں اس کے قدموں میں گر پڑا اور زاروں قطار رونے لگا۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کرنا چاہا مگر میری آواز گلے میں پھنس کر رہ گئی۔ اس نے مجھے اٹھایا اور کہا کہ اس کا شکریہ مت کرو، کیونکہ یہ تمہاری اس توبہ کا نتیجہ ہے جو تم نے دل کی گہرائیوں سے کی ہے۔ اس نے مجھے اپنے ساتھ اپنے کیبن میں چلنے کا کہا جہاں اس نے ایک فائل نکالی جو آج تک بند تھی۔ اس نے بتایا کہ جس دن تم نے میری ماں پر چوری کا الزام لگایا تھا اس دن گھر سے کچھ بھی چوری نہیں ہوا تھا، بلکہ وہ سیٹ تمہاری میز کی دراز میں ہی گر گیا تھا جو تم نے کبھی ڈھونڈنے کی زحمت نہیں کی تھی۔ یہ سچائی سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ مجھے محسوس ہوا کہ میری ساری زندگی ایک جھوٹ پر مبنی تھی۔ میں نے اپنی انا اور شک کی بنیاد پر ایک بے گناہ عورت کی زندگی تباہ کر دی تھی اور ایک معصوم بچے کو دربدر کر دیا تھا۔ اس سرجن نے کہا کہ میں نے یہ سب ایک انتقام کے طور پر نہیں بلکہ یہ تمہیں دکھانے کے لیے کیا تھا کہ انسان اپنی انا میں اندھا ہو کر کیا کچھ کر گزرتا ہے۔ اس نے مجھے ایک تصویر دکھائی جس میں خود میری طرح نظر آ رہا تھا، کیونکہ وہ بچہ اب بڑا ہو کر میری ہی طرح ایک خوددار انسان بن چکا تھا۔
اس نے کہا کہ میں نے تمہارے بیٹے کی جان بچا کر وہ زندگی واپس دی ہے جو تم نے مجھ سے چھینی تھی۔ اب تم آزاد ہو اور میں بھی آزاد، اپنی ماضی کی بوجھ سے آزاد ہو چکا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے اس نے اپنی فائل بند کی اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ میں وہاں اکیلا کھڑا رہ گیا اور مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں اب کیا کروں۔ میں ہسپتال کے کمرے میں اپنے بیٹے کے پاس پہنچا تو وہ آہستہ سے آنکھیں کھول رہا تھا۔ اسے دیکھ کر مجھے عجیب سا سکون محسوس ہوا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ میں اپنی باقی زندگی اس بچے کی ماں کے نام کر دوں گا جسے میں نے ظلم کا نشانہ بنایا تھا۔ میں نے تحقیق کی تو معلوم ہوا کہ وہ عورت اب اس دنیا میں نہیں رہی، مگر اس کی ایک یادگار ایک یتیم خانہ تھی جو وہ اپنی محنت سے چلا کر گئی تھی۔ میں نے اپنی پوری دولت اس یتیم خانے کے نام کر دی اور خود وہاں جا کر خدمت کرنے کا فیصلہ کیا تاکہ میری ماندہ زندگی میں کچھ سکون آ سکے۔ اس سرجن سے دوبارہ کبھی ملاقات نہ ہو سکی، مگر وہ میرے دل میں ایک مسیحا بن کر زندہ رہا جس نے مجھے زندگی کے اصل معنی سکھائے تھے۔ میرے بیٹے نے جب ہوش سنبھالا تو میں نے اسے اپنی پوری کہانی سنائی تاکہ وہ کبھی کسی کے ساتھ ایسا ظلم نہ کرے جو میں نے کیا تھا۔ آج میں ایک بدلا ہوا انسان ہوں جس کے پاس نہ دولت ہے نہ غرور، مگر ایک ایسا سکون ہے جو مجھے ہر رات میسر ہوتا ہے۔ وہ عمارت جسے میں نے کبھی منحوس سمجھا تھا اب میرے لیے ایک درسگاہ بن گئی تھی جہاں میں ہر روز جاتا اور اپنے ماضی کے گناہوں کا اعتراف کرتا تھا۔ یہ کہانی ایک عبرت ہے ان لوگوں کے لیے جو دولت کے نشے میں اندھے ہو کر کسی کا دل دکھاتے ہیں۔ یاد رکھو، وقت کا پہیہ جب گھومتا ہے تو وہ کسی کو نہیں چھوڑتا، اور انصاف ضرور ہوتا ہے چاہے وہ کتنی دیر بعد کیوں نہ ہو۔ میں نے اپنی اس کہانی کو اپنے بیٹے کی زندگی اور اپنے ضمیر کی بیداری کے ساتھ مکمل کیا ہے، اور اب مجھے کسی چیز کا ڈر نہیں ہے کیونکہ میں نے سچ کا سامنا کر لیا ہے، اور یہی میری سب سے بڑی جیت ہے۔ میری زندگی کا سفر ایک مشکل موڑ سے شروع ہوا تھا اور آج ایک پرسکون منزل پر پہنچ کر ختم ہو رہا ہے۔ میں اب صرف ایک باپ نہیں بلکہ ایک ایسی روح ہوں جسے اپنی غلطی کا احساس ہو چکا ہے، اور میں خدا کا شکر گزار ہوں کہ اس نے مجھے موقع دیا کہ میں اپنے بیٹے کو بچا سکوں اور اپنی ماضی کے داغوں کو مٹا سکوں۔ میری یہ داستان ان تمام لوگوں کے لیے ہے جو سمجھتے ہیں کہ وہ خدا کے قانون سے بچ سکتے ہیں، مگر سچ یہ ہے کہ ہم جو بوتے ہیں وہی کاٹتے ہیں، اور یہی ان زندگی کا اٹل اصول ہے۔ میں اب اپنے بیٹے کے ساتھ خوش ہوں اور میری زندگی کا ہر لمحہ اب خدمت میں انسانیت میں گزرتا ہے، اور میں جانتا ہوں کہ میری توبہ قبول ہو چکی ہے، کیونکہ اب مجھے خوابوں میں وہ بچہ روتا ہوا نہیں بلکہ مسکراتا ہوا دکھائی دیتا ہے، اور یہی میری زندگی کا سب سے بڑا انعام ہے جو مجھے اس سرجن کے ذریعے ملا ہے جس نے میری زندگی کو ایک نئی سمت دی ہے۔ میں اب پر امید ہوں کہ میرا بیٹا بھی میرے نقش قدم پر چل کر ایک اچھا انسان بنے گا اور میرے گناہوں کی تلافی کرے گا۔ یہ کہانی اب اپنے اختتام کو پہنچ چکی ہے، مگر اس کے اثرات میرے دل پر ہمیشہ رہیں گے، اور میں ہمیشہ اس سرجن کا احسان مند رہوں گا جس نے مجھے ایک نیا جنم دیا ہے۔ میں اب سکون سے سو سکتا ہوں کیونکہ میرا ضمیر اب بیدار ہے اور مجھے اپنے کیے پر کوئی پچھتاوا نہیں، بلکہ ایک اطمینان ہے کہ میں نے وقت رہتے اپنی غلطی سدھار لی ہے، اور اب میری زندگی ایک نئے اور روشن راہ پر گامزن ہے۔ میں نے اپنے بیٹے کے ہاتھ کو تھام کر اس نئی زندگی کی طرف دیکھ رہا ہوں جو مجھے امید اور روشنی کی کرنوں سے بھری ہوئی نظر آ رہی ہے۔ ناظرین، مزید اس طرح کی سبق آموز کہانیوں اور ناولوں کے لیے ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں، اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔